زمانہ اسی کا ہے ساتھ جو خدا کا ہے. دنیا ختم ہو رہی ہے ہمارا کہتے کہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستو، میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے، چونکہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی پہچان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور بے ادبی ہے. با ادب، با نصیب، بے ادب، بد نصیب. اور ہم لوگ بد نصیبوں میں سے ہیں، اسی لیے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور گناہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل قوم گزری ہے، اس کا ایک مشغلہ تھا کہ بیجا گفتگو کرنا، اپنے عالموں سے، اپنے نبیوں سے بیجا گفتگو کرنا، سوال کرنا. آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہم بھی سوال کرتے ہیں بے تکی باتیں، اپنے علم سیکھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے نہیں، اسلام کو جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی توہین کرنے کے لیے، علماء ربانیین کو حقیر ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ سے اپنے آپ کو دوری اور دامن جھاڑنے کے لیے سوال کرتے. میڈیا کی طرح آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میڈیا کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ ہر پوائنٹ کو غلط انداز پہ پیش کرتا ہے. اسی طرح ہم بھی جو ہے غلط انداز پہ سوال کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے علماء ربانیین نعمت ہے. ہم اپنے علماء کو پہچانتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے لیے ہم کو کون سکھائے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں ہو جاؤ، ان سے سیکھو تو اللہ سے ڈرو گے. علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اللہ سے کہاں ڈریں گے؟ ہم اللہ کو جانیں گے نہیں کہ اللہ ہے کہاں، تو ہم کیوں ڈریں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ آسمان پہ، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ مندر میں ہے، کوئی کہتا ہے گرجا گھر میں ہے. سب کے اپنے اپنے خیالات ہو گئے، تو ہم اللہ سے ڈریں گے کیسے؟ جب اللہ مسجد میں ہے تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گھر پہ ہیں. اللہ اگر آسمان پہ ہے تو ہم زمین پہ ہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ اگر گرجا گھر میں ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ہم لوگوں نے اپنے اندر جہالت کو اپنا لیا، اللہ کو بھول بیٹھے اور گناہ کرنے کھلے عام، سرے عام. علم والوں کو پہچاننا چاہیے، اور علم والوں کو پہچاننے کے لیے
ضروری ہے کہ ان کے بایو ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کریں کہ وہ علم حاصل کیے تو کہاں سے کیے، ان کی تعلیم مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ہر کوئی کو عالم مفتی کہہ دیتے ہیں، مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، اور پھر ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جہالت کی بنیاد پہ، وہ تو عالم ہوتے نہیں ہیں، اپنی لا علمی کی بنیاد پہ وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں اور خرابی آتی سماج پہ، جس کا بھگتان علماء ربانیین کو جھیلنا پڑتا ہے، جن کا اثر جو ہے سماج میں خرابی پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے بایو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ان کی تعلیم کہاں سے آئی، یہ پڑھے تو کمپلیٹ پڑھے کہ نہیں پڑھے، کیونکہ علم کمپلیٹ جب ہوتا ہے تب علماء مدارس سے سند دیتے ہیں کہ آپ جائیے، آپ لوگوں کو بھلائی کی باتیں کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مسائل بتا سکتے ہیں۔ مفتی بن جانے کے بعد مفتی کو تب سند دی جاتی ہے، کیونکہ مفتی کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے۔ انجینئر کو انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ اس کے سوال کو کمپلیٹ نہ کر دے، جواب پرفیکٹ نہ دے دے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے کورس مکمل نہ ہو جائے، اس کی تعلیم کا سند اور سرٹیفکیٹ ماہر ڈاکٹر اور اس کے اساتذہ نہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین لوگوں میں سے ہو جاؤ، اور آپ اپنے علماء کو نہیں جان پا رہے ہیں، آپ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسی وجہ سے اور بھی پستی کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے عالموں کو عزت دیتے، اس سے مسئلے پوچھتے۔ مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ آپ کو مسائل بتائیں گے، متولی اسی لیے دوسرے کو بنایا جاتا ہے تاکہ امام صاحب علم کی باتیں کرے، علم کا کام کرے، اور یہ جو مساجد کے کام ہے وہ کوئی دوسرے آدمی انجام دے تاکہ امام صاحب کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، وہ مطالعہ کرے، ہم کوئی مسئلہ پوچھیں وہ مطالعہ کرے، ہم کو قرآن و حدیث سے بتائے تاکہ ہم عمل کریں، ہم جنتیوں میں سے ہو جائے، ہم صادقین میں سے ہو جائے، ہم علماء ربانیین کے نقش قدم پہ چلنے لگے، شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں، نئے نئے فتنوں سے بچ سکے، نئے نئے برے خیالات سے بچ سکے، پاک ہو سکے، اپنے دل کو صاف کر سکے۔ اس کا راستہ کون سا ہے؟ اپنے علماء سے پوچھیں۔ کیسے ہوگا جب ہم عالموں سے رابطے میں نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں؟ لا محالہ آپ جو ہے عالم اپنی دنیا میں مگن میں اور فکر میں لگے رہتے ہیں، باقی علم جو ہے اٹھتا جا رہا ہے، علماء گزرتے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالموں کا اس وقت جو ہے 2 سال کے اندر میں انتقال ہوا، یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ 10 سال کے بعد مسجدیں ہوں گی لیکن علماء نہیں ہوں گے، اچھے اچھے عالم اٹھے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہم لوگ بن رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، ہم ان سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ہم پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اب آپ ان سے مشورہ لیجئے گا تو وہ اپنے سماج کا خیال کریں گے، فکر کریں گے کہ ہمارے سماج میں جہالت ہے، اس کے لیے ایک مدرسہ ہونا چاہیے، اس کے لیے مسجد کا جو یہ نظام ہے، جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے اپنے صحابہ سے، سمجھاتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، پھر وہ لوگ منو عنو عمل کرتے تھے، اسی لیے ان لوگ کا مقام ثریا تک پہنچا، اور تاریخ قیامت تک جو ہے ان کا نام محفوظ ہو گیا، اور ان کو اجر ملتا رہے گا۔ وہ لوگ تو جانے کو جا چکے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے اگر جب تک اسلام ہے، مسلمان ہے، دنیا قائم ہے، اس وقت تک ان کو اجر ملتا رہے گا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر منو عمل کرتے گئے، جیسے حضور نے فرمایا عمل کرتے گئے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو ہو بہو نقل کیا، کیونکہ وہ جانتے کہ صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، انصاف پرور ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے جب وہ حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد والے علماء اس کو نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نقص نہیں ہے،
بعد کے لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، اس لیے کہ ہمارے بعض عالموں میں سے بھول بھلکر والے ہوئے انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اس بھول بھلکر کی وجہ سے ضعیف کہا گیا، لیکن آج ضعیف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ضعیف نہیں ہے وہ، ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہم نے کھڑے کھڑے کھا لیا، کسی سے بیجا گفتگو کر لیا، اس لیے ہماری باتوں کو صحابہ نے، دوسرے علم والوں نے نقل کرتے وقت یہ نوٹ کر دیا کہ یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے اندر میں یہ خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث مانی بھی جا سکتی، نہیں بھی مانی جا سکتی، اسی کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں لوگوں نے جہالت کو پھیلانے کے لیے ضعیف کا رٹا لگا لیا۔ ضعیف ہم لوگوں نے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اگر یہی حدیث دوسرے صحابی سے، دوسرے علم والوں سے ملتا ہے تب اس میں مضبوطی آتی ہے کہ ہاں یہ حدیث فلانا بھی بتائے، اگرچہ اس کے اندر میں خرابی تھی لیکن دوسرے عالم جو بتا رہے ہیں تب وہ صحیح تھے، تب پتہ چلا یہ حدیث مضبوط ہے، یہ حدیث اسٹرانگ ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہی باتیں ہیں، صحابہ نے جس طرح نقل کیا ہے وہی بات ہے۔ آج پمفلیٹ، چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہو رہی ہیں ہمارے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی توجہ ہم نہیں دے رہے، ہمارے عالم نہیں دے رہے، کیونکہ آپ پوچھتے نہیں مسئلہ، اب وہ بتائیں گے کیوں؟ وہ بتاتے ہیں تو آپ اسے جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو علماء کے سپرد کر دیجئے۔ کوئی بھی تعاون کرنا ہے، مسجد کو تعاون کرنا ہے، پنکھا دینا ہے تو آپ متولی صاحب سے رابطہ کیجئے، اور ہر مسئلہ علم ہے۔ اب متولی صاحب کے یہاں مسجد میں کوئی چیز گر گیا تو وہ ان کو چاہیے کہ امام صاحب سے پوچھ لیں، علم والوں سے پوچھ لیں، کیونکہ مسجد اسلام کی شان ہے، اسلام کا علم امام صاحب کے پاس ہے، عالموں کے پاس ہے، اس لیے امام صاحب سے پوچھ لیں کہ پنکھا لگائیں کہ نہ لگائیں۔ یہاں کیلنڈر فلانا آدمی دیا ہے، کیلنڈر لگانا جائز ہے کہ نہیں لگانا جائز ہے؟ کوئی آدمی کتاب دیا ہے، مسجد میں رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ کوئی فرقہ باطلہ کا تعلق تو نہیں ہے، یہ کوئی گمراہ فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتا ہے، کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، رکھنا ہے تو رکھ دیجئے، امام صاحب کو سپرد کر دیجئے، متولی کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ اور علم، جب آپ علم کی قدر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے تو آپ کی نسل، آپ کا سماج علم سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جب علم ہوگا تو آپ کے لوگ بزرگ ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اور جس دور میں، جس زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کی حفاظت فرماتا ہے، سرکشا کوچ کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایک سائنٹسٹ جب آسمان پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ دنیا نشٹ ہو سکتی ہے، وہ ایسا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے سیاروں کو روکے ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں آج بھی اللہ اللہ کرنے والے نیک بزرگ اللہ والے ہیں، اس لیے سرکشا کوچ کا کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ علماء سے جڑے نہ، مسائل پوچھے نہ، علم والے بنیں گے نہیں، آپ کی نسل جو ہے پڑھے گی نہیں، اسلام سے جڑے گی نہیں، تو پھر 10 سال کے بعد بزرگوں کا نظام ختم، اللہ اللہ کرنے والے کا ختم، علم اٹھ جائے گا، اور علم اٹھے گا عالموں کے اٹھنے سے پہلے کتاب رکھی رہ جائے گی۔ کتاب کو کوئی آج تو کوئی پڑھ نہیں رہا ہے، 10 سال کے بعد کون پڑھے گا؟ آج ہمارے اندر جہالت ہے اس قدر کہ ہم جو ہے سوال کرنا نہیں جانتے کہ اپنے علم والوں سے، اپنے اسلام کو جاننے والے عالموں سے مسئلہ پوچھیں۔ تو جب آج ہم نہیں پوچھ پا رہے ہیں تو 10 سال بعد کیا جانیں گے؟ صرف موبائل ہوگا، ہم ہوں گے، موبائل ہوگا، اور قیامت کا انتظار ہوگا۔ یہ منظر ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری آنکھ جب سے کھلی ہے، ہم نے دنیا کو جب سے دیکھا ہے، دنیا کو بدلتے دیکھا ہے، ہر چیز۔ یہ پنکھا آپ کے پاس نہیں تھا، پنکھا ہاتھ سے جلتے تھے، بلکہ اس سے پہلے وہ بھی علم نہیں تھا کہ گرمی لگ رہی ہے کیسے اس کا کنٹرول کیا جائے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ تبدیلی آئی، آج آپ کے سر پہ پنکھا ہے، کل یہ اس میں اے سی بھی لگ سکتا ہے، تغیر، یہ بدلاؤ آ رہا ہے۔ تو بدلاؤ آ رہا ہے تو جہالت جو ہے آپ کے قریب آ رہی ہے۔ آپ علم والوں سے پوچھتے نہیں، مسائل معلوم نہیں ہے تو قیامت کا ہی انتظار ہوگا۔ آپ کے لوگ نیک نہیں ہوں گے، آپ لوگ نیک نہیں ہوں گے، ہم لوگ نیک نہیں ہوں گے۔ مسجد ہوگی تو کسی شاعر نے کہا مسجدیں تھی کچی پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجدیں کچے ہیں نمازی۔ اور اسی کو دوسرے انداز پہ کسی شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، یہ ایمان والوں کی تو حرارت ہی تو تھی کہ بازار پہ مسجد بن گئی، دور دور گھر ہے مسجد بن گئی یہاں پہ۔
اکیلی جگہ پہ کھلی جگہ پہ مسجد بن گئی، ایمان کی حرارت تھی، لیکن نمازی اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ ہم جہالت کو اپنائے، اس لیے ہم بھول گئے۔ تو جہالت کو اپنا رہے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں، ہم اپنے پیر پہ اپنے کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اگر اپنی نسل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس کی فکر کرنا چاہتے ہیں، آج مدارس ختم ہو رہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے۔ کیوں مدارس ختم نہیں ہوئے؟ جتنے مدرسے تھے سب سرکاری بن گئے۔ امام صاحب، مولانا صاحب چندہ کرنا بند کر دیا، 10-20 ہزار بیٹھ کے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مدرسہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ علم نہیں ہے، اب مدرسے میں کوئی آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو تنخواہ مل رہی ہے۔ لیکن جو پہلے مدرسے تھے 7,000 5,000 3,000 ملتا تھا، 24 گھنٹہ وہ پڑھاتے تھے، فکر میں لگے رہتے تھے، وہ مدرسہ کہاں گیا؟ آپ کے گری میں نہیں، آپ کے دیورا میں نہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک آنکھ ہے اس پہ بھی صحیح توجہ نہیں ہے، اور کوئی چندہ کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اس کو دھتکارا، ستایا، اس کو حقیر سمجھا۔ کل قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ اپنے جیب میں زکوٰۃ لے کے گھومیں گے کہ لے لو بھائی لے لو، کوئی غریب لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ غریب نہیں ہوگا بلکہ وہ خود دینا چاہے گا کہ لیجئے۔ تو آج ہم سب اپنے اپنے میں مست ہو گئے، موبائل میں مست ہو گئے، اپنے خیالات میں مست ہو گئے، اور علم سے دور ہو گئے، اسلام سے دور رہ گئے، اللہ سے دور ہو گئے، علماء ربانیین سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں میں۔ اگر تم ایمان لائے ہو نا، اپنے آپ کو کہتے ہو نا مسلمان، اپنے آپ کو کہتے ہو نا مومن، تو پھر تک اللہ سے ڈرو اور صادقین سے ہو جاؤ۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب سچے ہیں، ہم نے اس کو محسوس کیا ہے کہ آپ کے امام صاحب سچے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے امام کی تابعداری کریں، جو کہے وہی پہ عمل کریں، اور اس میں بیجا سوال نہ کیجیے۔ بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہیے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کو، تو بعض لوگوں نے قتل کیا، بعض لوگوں نے جنہوں نے پوجا کرتے دیکھا تھا بیل کا، بچڑا کا، گائے کا، تو اس کو جو ہے اس کے دل کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ عمل کر لیتے اور ذبح کر لیتے کوئی بھی گائے، لیکن اس نے بیجا سوال کر دیا، کہا کہ اے موسیٰ بتائیے تو کون سی گائے ذبح کرے، کیسے کلر کی گائے ذبح کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سخت پکڑ کر لیا، کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ پیلی گائے ذبح کرو۔ اب لو ڈھونڈتے رہو پیلی گائے، کہاں سے ڈھونڈ پاؤ گے؟ یہ تھا ایک پکڑ، اللہ کی پکڑ تھی کہ پیلی گائے ذبح کرو، ہے ہی نہیں آپ کو۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، دلوا دیا، ڈھونڈوا دیا، نگاہ پہنچا دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ پیلی گائے ہے، وہاں سے لایا، ذبح کیا اپنے دل کی صفائی کے لیے۔ تو بیجا سوال نہ کیجیے کہ اس سے کیا ہوگا۔ جب آپ کے عالم نے کہہ دیا آپ کو عمل کرنا، آپ نے پہلے سمجھا نا کہ فلاں مدرسے سے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، آپ نے سمجھا نا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہے، بس یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ فارغ ہے، مکمل فارغ ہے، تو آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مکمل فارغ نہیں ہے تو آپ جو ہے ان سے مسئلہ نہ پوچھیے، ہو سکتا ہے ان کی جہالت کی وجہ سے وہ کچھ غلط طریقے سے پیش کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت میں گئے ہوں، تھوڑا بہت سیکھے ہوں، لیکن ان کے پاس علم نہ ہو۔ آپ ان سے ایک سند یافتہ عالم سے پوچھیے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، جو ندوۃ العلماء سے فارغ ہے، ان کا سرٹیفکیٹ یقین ہے کہ ہاں یہ عالم ہے، اور ہم آپ کے عالم کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے عالم اچھے ہیں، سچے ہیں، اس لیے آپ سب آدمی ان کی تابعداری کیجئے، اور اس کا اجر ہم کو نہیں چاہیے، اللہ ہم کو اجر دے گا، آپ لوگ عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یہ آپ کے لیے وسیلہ ہے، آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، آپ صدقہ کیجئے، آپ خیرات کیجئے، آپ اس بات پہ عمل کیجئے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے آپ کے لیے، جنت کے راستے پہ پہنچانے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ سے قرب اور ملانے کے لیے، پہچان بڑھانے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے۔ کیا جہاد ہے؟ یعنی کوشش کیجئے، اور جب آپ کے عالم کہیں کہ اس پر عمل کیجئے، وہی جہاد ہے۔ اور پھر یہ کہ لعلکم تفلحون، جب آپ اپنے عالم کی بات مانیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا، سکسیس کر دے گا۔ آپ دنیا کی کامیابی کو سکسیس سمجھتے ہیں،
اور اللہ کے یہاں کامیابی وہ اصل سکسیز ہے، وہ لائف ٹائم کی ہے، اس میں کامیاب نہیں ہونا چاہیں گے؟ ضرور ہوئیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جسے ہماری طرف لوٹنے کا یقین ہے تو اسے چاہیے کہ اتباع کرے، رسول کی، نبی کی، علماء ربانیین کی اتباع کرے، اللہ کی باتوں کی پیروی کرے، یہی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جانا ہے قیامت کے دن، حساب دینا ہے، کیا منہ لے کے جائیے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ ہیں حق کا معیار،